السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک ہمیں اس بات کی تعلیم تو دیتا ہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے اور ان پر جو کتابیں نازل فرمائیں ان سب پر یقین رکھیں اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس میں بہت سے ایسے لیسن موجود ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور محبت کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ امن اور ہم آہنگی سے رہنا ہے، کس طرح ہم اپنی زندگی اور اپنے معاشرے کو صحت مند اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن بھی انہی موضوعات پر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 اور 105۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک بہت اہم چالاکی کا ذکر کیا ہے، وہ چالاکی جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا علم تھے۔ یہودی دل ہی دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان آیات میں ایک ورڈ موجود ہے رائنا، جس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجیے یا ہمیں قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ عربی میں یہ لفظ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہودیوں کی زبان عبرانی میں یہ لفظ بد دعا یا گالی کے طور پر دیا جاتا ہے، یعنی اس لفظ کو بولا جائے ذرا کھینچ کر تو یہ بنتا ہے رائنا، جس کا مطلب ہوتا ہے اے چرواہے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ حضرت سعد بن معاذ کو جب یہودیوں کی اس بے ادبی کا علم ہوا تو ان سے کہنے لگے اے دشمنوں، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر اب میں نے یہ دوبارہ سنا تو میں آپ لوگوں کی گردن اڑا دوں گا۔ اس پر یہودی کہنے لگے کہ مسلمان بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ تب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنجیدہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس لفظ کو ختم کر کے انظرنا کا لفظ نازل کیا، جس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتائی گئی اس آیت میں کہ بات کو توجہ سے سنیں تاکہ آپ کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ اور اگلی ہی آیت میں یعنی 105 میں ساری صورتحال کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ یہودی ایسا کیوں کرتے تھے، جو کہ صرف اور صرف حسد تھا کہ اللہ نے نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں دے دی۔ تو چلیے سیکھتے ہیں آج سورہ بقرہ کی 104 اور 105 آیت کا لفظ پر لفظ ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو۔ یہ ورڈ قرآن پاک میں 89 ٹائمز یوز ہوا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کو مخاطب کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے۔ لا نہیں، تقولو تم کہو، رائنا یا ہماری رعایت کیجیے، وقولو بلکہ کہو، انظرنا ہماری طرف نظر کیجیے، وا اور اسمعو سنا کرو، وا اور للکافرین کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، یعنی اے ایمان والو تم رائنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو اور توجہ سے بات سنا کرو، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو جانتے بوجھتے اس لفظ کو بدل دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو بعد میں وعید سنائی ہے، لیکن پہلے مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے ان لوگوں پر نصیحت کی جائے یا نہ کی جائے، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مسلمانوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد صرف منع نہیں کیا گیا یہ ورڈ یوز کرنے سے، بلکہ اس کے بعد اس کا سلوشن بھی بتا دیا گیا ہے کہ رائنا نہیں کہیں، اس کی جگہ سلوشن میں یہ ورڈ دیا گیا ہے کہ انظرنا کہیں۔
اور تاکہ معاشرے میں لڑائی نہ ہو اور مسلمان اور یہودی یا مشرکین یا عیسائی یا جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے کفار، ان لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائی نہ ہو اور صحت مند معاشرہ تشکیل ہو۔ نیکسٹ آیت ہے ماں نہیں، یودو چاہتے دلی طور پر یا دل سے، اللہ دینا وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، وا اور لا نہیں، مشرکینہ وہ جو مشرک ہیں، ان یہ کہ ینزلو نازل کی جائے، علیکم تمہارے اوپر، من خیری من کوئی بھی بھلائی، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وا اور اللہ اللہ یختص خاص کر لیتا ہے یا مخصوص کر لیتا ہے، برحمتہ ہی اپنی رحمت کے ساتھ، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، ذو الفضل العظیم بڑے فضل کرنے والا ہے۔ اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی مشرکین جو تھے یا کفار جو تھے وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نبوت کا منصب انہیں ملتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور کرم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بنی اسماعیل ہیں نبوت عطا کی، کیونکہ اس سے پہلے نبی جتنے بھی تھے وہ بنی اسرائیلی تھے، اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیا کرتے تھے، اور حسد کرنے والے کو کبھی بھی دوسرے انسان میں کوئی بھی اچھائی نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ تو اللہ کا اختیار ہے اور وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو لیسن اچھا لگا اور سمجھانے کا طریقہ پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔